بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دین کی شان کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر دیں اور برابر میں گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں، جس سے آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ حضرت حازم کہتے ہیں کہ سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بتایا کہ علی ابن طالب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، حسن اور حسین رو رہے تھے، تو انہوں نے پوچھا یہ دونوں کیوں رو رہے ہیں؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھوک سے رو رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے تو بازار میں ایک دینار پڑا پایا، وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہیں بتایا، تو وہ بولی فلاں یہودی کے پاس جائیے اور ہمارے لیے آٹا لے لیجئے۔ چنانچہ وہ یہودی کے پاس گئے اور اس سے آٹا خریدا تو یہودی نے پوچھا تم اس کے داماد ہو جو کہتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے؟ وہ بولے ہاں۔ اس نے کہا اپنا دینار رکھ لو اور آٹا لے جاؤ۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹا لے کر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہیں بتایا، تو وہ بولی فلاں قصاب کے پاس جائیے اور 1 درہم کا گوشت لے آئیے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اس دینار کو 1 درہم کے بدلے گروی رکھ دیا اور 1 درہم کا گوشت لے آئے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آٹا گوندا، ہانڈی چڑھائی اور روٹی پکائی اور اپنے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا بھیجا۔ آپ تشریف لائے تو وہ بولی اللہ کے رسول، میں آپ سے واقعہ بیان کرتی ہوں، اگر آپ اسے ہمارے لیے حلال سمجھے تو ہم بھی کھائیں اور ہمارے ساتھ آپ بھی کھائیے۔ اس کا واقعہ ایسا ہے اور ایسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ ابھی وہ لوگ اپنی جگہ ہی پر تھے کہ اس دوران ایک لڑکا اللہ اور اسلام کی قسم دے کر اپنے کھوئے ہوئے دینار سے متعلق پوچھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تو اسے بلایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا بازار میں مجھ سے میرا دینار گر گیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی قصاب کے پاس جاؤ اور اس سے کہو اللہ کے رسول تم سے کہہ رہے ہیں دینار مجھے بھیج دو، تمہارا درہم میرے ذمے ہے۔ چنانچہ اس نے وہ دینار بھیج دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑکے کو دے دیا۔ حضرت حکم بن عراج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابن عباس کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت وہ مسجد الحرام میں اپنی چادر کا تکیہ لگائے ہوئے تھے۔ میں نے عاشورہ کے روزے سے متعلق ان سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا جب تم محرم کا چاند دیکھو تو گنتے رہو اور 9ویں تاریخ آنے پر روزہ رکھو۔ میں نے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح روزہ رکھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح روزہ رکھتے تھے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سرخ قمیص پہنے ہوئے گرتے پڑتے چلے آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر سے اتر کر ان دونوں کو اٹھا لیا اور ان کو لا کر اپنے سامنے بٹھا لیا، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ میں نے ان دونوں کو گرتے پڑتے آتے ہوئے دیکھا تو صبر نہ کر سکا، یہاں تک کہ اپنی بات روک کر میں نے انہیں اٹھایا۔ آخر میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو بھی اسلام کے مطابق چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ دوسرے بھی اسلام کی معلومات جان سکے اور اس پر عمل کر سکے، جس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔